السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 5۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں تو تمہیں فی الحال کسی گھر وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جاب کی تلاش، پھر شادی اور آخر میں ساس بہو کے پھڈوں کے بعد الگ گھر کی تلاش کا مرحلہ آنے میں تو میرے حساب سے بھی خاصا وقت لگتا ہے۔ تو پھر تم ابھی سے کیوں اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہو؟ اپنی شاندار سی لینڈ کروزر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عالم شاہ نے چھیڑنے والے انداز میں معاذ سے دریافت کیا۔ معاذ سے اس کی دوستی کو بہت کم عرصہ گزرا تھا، لیکن ان کی دوستی بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب معاذ نے اسے فون کیا کہ وہ اس کے ساتھ کہیں جانا چاہتا ہے تو اس نے مصروفیت کے باوجود انکار نہیں کیا، اور اب وہ دونوں اس دانی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف گامزن تھے۔ عالم شاہ کو اسے صرف اتنا بتا دیا تھا کہ وہ وہاں متوقع گاہ کی حیثیت سے جائیں گے اور پروجیکٹ کے مختلف حصوں کا جائزہ لے کر وہاں کے بنگلوز کی بکنگ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اس مبہم صورتحال پر عالم شاہ کے دماغ میں خودبود ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے وہاں جانے کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بہت دور اندیش آدمی ہوں یار، اور اندازہ لگا چکا ہوں کہ تمہارے بیان کردہ مراحل سے گزر کر آخرکار مجھے ایک گھر کی تلاش میں روانہ ہونا ہی پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے ایک گھر کی بکنگ کروا لینا چاہتا ہوں تاکہ میری ہونے والی بیوی کو ساس سے لڑنے جھگڑنے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے، اور وہ اس اطمینان کے ساتھ طبلِ جنگ بجائے کہ ساس صاحبہ اس جنگ کے نتیجے میں اسے اپنی سلطنت سے دربدر کریں گی تو وہ سچ مچ دربدر نہیں ہوگی اور ایک پیارا سا گھر اس کا منتظر ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ وقت آنے تک یزدانی بلڈرز والے اس پروجیکٹ کو مکمل تو کر لیں گے نا؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا جس سے واقعی اسی مقصد کے تحت یزدانی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دورے پر جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسی تیری مرضی، پر اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ عالم شاہ نے سمجھ لیا کہ وہ اسے اصل وجہ نہیں بتانا چاہتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، فضول کی پوچھ گچھ کرنا صرف بیوی اور تھانے دار کا کام ہوتا ہے، اور تم ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہو۔ معاذ نے اس کے فیصلے کو سراہا۔ عالم شاہ جواب میں کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ یزدانی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سائٹ آفس تک پہنچ گئے۔ بیوی اور تھانے دار بننے سے تو بچ گئے یار، لیکن یہ روٹھی محبوبہ کیوں بنے ہوئے ہو؟ گاڑی سے اترنے سے پہلے معاذ نے ایسا سے کہا تو عالم شاہ بے ساختہ ہنس دیا اور بولا، بہت خبیث آدمی ہو تم، چلو اب نیچے اترو، میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ اس بار معاذ نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سٹاف کے ایک آدمی کے ساتھ پروجیکٹ کے مختلف حصوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ شخص جنہیں محض ماڈرن بنگلوز دیکھنے تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا، لیکن معاذ سے بتا دیا کہ اس کے بعد زیر تعمیر حصوں کو بھی جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ اس نے عالم شاہ کو باعث اور خود کو اس کے سیکرٹری کی حیثیت سے متعارف کروایا تھا۔ وہ اپنے ساتھ عالم کو لایا اس لیے تھا کہ اس کی شاندار شخصیت اور گاڑی کے سامنے والوں کو مروب کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اسے اندازہ تھا کہ وہاں ہر ارے غیرے کو اس کی فرمائش پر پورے پروجیکٹ کی سیر نہیں کروائی جاتی ہوگی۔ یوں بھی اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے زیادہ تر بنگلوز کی ایڈوانس بکنگ کی جا چکی تھی، اور اب صرف چند گنے چنے بنگلوز کی بکنگ کے لیے ہی اشتہار دیا جا رہا تھا۔ اشتہار دینے والوں کا کم از کم یہی دعویٰ تھا۔ وہ اور عالم شاہ پوری سنجیدگی سے مکمل اور نامکمل بنگلوز کا معائنہ کرتے ہوئے اس شخص کی باتوں کو بھی دلچسپی توجہ سے سننے کا تاثر دے رہے تھے جو ان کے ساتھ وہاں آیا تھا اور مسلسل پروجیکٹ کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ اپنے مطلوبہ حصے تک پہنچتے ہی معاذ نے کوئی جلدی نہیں دکھائی اور بڑی مہارت سے ایک سمجھدار اور فرمانبردار سیکرٹری کا کردار ادا کرتا رہا۔ عالم شاہ بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ بشرا کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں جب وہ لوگ مطلوبہ حصے میں پہنچے تو معاذ نے نہایت مہارت سے عالم شاہ اور ساتھ آئے آدمی کی توجہ بھٹکا دی۔ انہیں بتانے لگا کہ اس بنگلوز کے ٹیرس سے ارد گرد کے مناظر کا بہت زیادہ زبردست نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کہا ہوا ایک جملہ ہی کافی ثابت ہوا اور ساتھ آیا ہوا شخص اس کی تائید میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگا۔ اتنی تعریفوں پر عالم شاہ نے خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور چند منٹ خاص طور پر ٹیرس پر رک کر ارد گرد کے نظارے کو دیکھنے لگا۔ اس موقع پر معاذ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہی رک گیا اور نہایت نشاکی سے بشرا کا سیمنٹ کی بوریوں کے پیچھے چھپایا ہوا موبائل نکال کر اپنی جیب میں منتقل کر لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے مزید چند منٹ وہاں گزارے اور اس کے اشارے پر عالم شاہ نے اندیا دیا کہ کل کسی وقت اس کا سیکرٹری یعنی معاذ وہاں آ کر بکنگ کی کارروائی نپٹا لے گا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دیگر افراد کی طرح قسطوں میں ادائیگی کے بجائے یک مشت ادائیگی کو ترجیح دے گا۔ اس کی گاڑی اور شخصیت نے پہلے ہی اچھا تاثر ڈالا تھا۔ اس فیصلے پر وہ لوگ مزید مروب ہو گئے اور سائٹ آفس میں کولڈ ڈرنک سے ان کی تواضع کرتے ہوئے مینیجر نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ خواہش کے باوجود ان کے اپنے باس یزدانی سے ملاقات نہیں کروا سکے گا۔ اس نے بتایا کہ باس اس وقت اکثر یہاں کا چکر لگا لیتے لیکن آج اپنے بیٹے کے آپریشن کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ خیریت؟ کس چیز کا آپریشن ہونا ہے یزدانی صاحب کے بیٹے کا؟ عالم شاہ نے بہت اخلاق سے دریافت کیا۔ بس وہ اسٹریٹ کرائم کا چکر ہے۔ کل کسی نے کامران صاحب کی گاڑی چھیننے کی کوشش کی۔ وہ نوجوان اور جذباتی آدمی ہے، گاڑی دینے پر راضی نہیں ہوئے اور وہ لوگ غصے میں انہیں ٹانگ میں گولی مار کر بھاگ گئے۔ مینیجر نے اداس شکل بنا کر وجہ بتائی۔ اوہو، کہاں پیش آیا یہ واقعہ؟ کیا یہیں اسی علاقے میں؟ معاذ نے افسوس کا اظہار کرتے اسے بڑی ہوشیاری سے پنچ چبوئی۔ ارے نہیں جناب، یہ جگہ تو بہت پرسکون اور یہاں اس طرح کی وارداتیں نہیں ہوتی۔
کامران صاحب کو تو شہر میں ہی کہیں واقعہ پیش آیا تھا۔ مینیجر نے جلدی سے تردید کی، ظاہر ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ سیکورٹی رسک کی بنیاد پر ایک اچھا کسٹمر اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کے بعد کولڈ ڈرنکس ختم ہونے تک ان کے درمیان روز بروز بگڑتے حالات کے متعلق ہی گفتگو ہوتی رہی، اور آخرکار وہ دونوں آنے والے کل کے وعدے پر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو تم وہاں سے وہ موبائل لینے گئے تھے؟ واپسی کے سفر میں عالم شاہ نے آستہ سے کہا تو معاذ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ عالم شاہ جیسے ہوشیار آدمی سے اس کی کارروائی چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ میرے خیال میں تو موبائل تمہارا نہیں ہے۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر عالم شاہ نے دوسرا سوال داغا۔ نہیں، وہ موبائل میرا نہیں ہے۔ فی الحال میں تمہیں موبائل کے مالک کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ کامران زانی کو گولی اس موبائل کے مالک نے ماری تھی، اور آج وہ اپنا موبائل لینے یہاں آنے کا رسک لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ میں خود یہ کام کر دوں۔ تم نے اس سلسلے میں جو تعاون کی اس کا شکریہ۔ میرے خیال میں زانی بلڈرز والوں کی طرف سے کوئی کال آئی تو تم آسانی سے نمٹ لو گے۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، میں کوئی بھی بہانہ بنا کر انہیں انکار کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم مجھے سچویشن بتا کر تعاون کے لیے کہتے تو میں بھی انکار نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کسی غلط کام کے لیے مجھے استعمال نہیں کر سکتے۔ عالم شاہ کے لہجے میں بہت سنجیدگی تھی۔ سوری یار، بس میں نے ایسے ہی تمہیں نہیں بتایا۔ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، اور اگر یہ میرا کوئی ذاتی معاملہ ہوتا تو میں کھل کر تمہیں سب بتا دیتا، لیکن جس شخص کا یہ معاملہ ہے وہ شاید اسے پوشیدہ رکھنا چاہے، اس لیے میں تمہیں تفصیلات بتانے سے قاصر ہوں۔ معاذ کا لہجہ معزز خواہانہ تھا۔ اب اتنے شرمندہ بھی نہ ہو، عالم شاہ یاروں کا یار ہے، آئندہ بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو بے تکلف میرے پاس آ سکتے ہو۔ عالم شاہ نے بات ختم کر دی۔ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ کر معاذ اس کے اصرار کے باوجود وہاں رکا نہیں، اور اپنی بائک لے کر سیدھا بشرا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کل فون پر گفتگو کے دوران ان کے درمیان طے ہو گیا تھا کہ معاذ آج ہی اس کے موبائل کے حصول کے لیے جائے گا، اور موبائل گھر پر ہی اس کے حوالے کر دے گا، چنانچہ وہ سارا دن گھر پر رہ کر اس کا انتظار کرے گی۔ وہ بشرا کے گھر پہنچا تو خود بشرا ہی نے دروازہ کھولا۔ معاذ نے دروازے سے اسے موبائل پکڑایا اور اندر آنے کی پیشکش کو ایک بار پھر رد کر دیا کہ اسے اپنے کراٹے کلب جانا تھا۔ اس دن کے بعد اس کی بشرا سے یونیورسٹی میں سرسری اسلام دعا کے علاوہ بات نہیں ہو سکی تھی، البتہ اتوار کے اخبار میں اس کا انکشافات سے بھرپور کالم چھپ گیا جو خاصا تہلکہ خیز ثابت ہوا۔ اس کالم میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ جس زمین پر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کی گئی ہے وہ ایک ایسے شخص کی ملکیت ہے جو بیرون ملک مقیم ہے، اور یزدانی بلڈرز والوں نے جعل سازی کے ذریعے اس زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کالم کے اشاعت کے بعد ٹی وی شوز وغیرہ میں بھی اس موضوع پر بات ہوتی رہی۔ یزدانی بلڈرز والوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ ان کے مخالفین کی طرف سے پروپیگنڈا ہے۔ بشرا نے تمام اہم چینلز پر ثبوت کی نقل بھجوا دی تھی، جنہیں لہرا کر اینکر یزدانی بلڈرز والوں سے سوالات کرتے رہے، اور وہ ہر ثبوت کو جعلی قرار دیتے رہے۔ سب کو معلوم تھا کہ کچھ دنوں بعد یہ ایشو دب جائے گا، لیکن یزدانی بلڈرز والوں کی ساکھ کو بہرحال نقصان پہنچا تھا، اور خیال کیا جا سکتا تھا کہ وہ غصے میں ذمہ دار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ معاذ کی بشرا سے ملاقات ہوئی تو اس نے بشرا کے سامنے اس اندیشے کا اظہار کر دیا۔ وہ جتنے گھٹیا لوگ ہیں ان سے کوئی نیک امید رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے پاس انڈائریکٹلی دھمکی آمیز پیغامات پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن میں ان سب باتوں سے نہیں ڈرتی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی جرأت مندی بڑے کمال کی تھی۔ معاذ اس سے دیکھتا رہ گیا۔ اتنا حیران مت ہو، مجھے ڈرنا ہی ہوتا تو اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کامی اور سلطان میرے دشمن بن چکے ہیں، اور کامی کی صحتیابی کے بعد وہ دونوں جلد یونیورسٹی آنے والے ہوں گے۔ میری فکر چھوڑ کر آپ اپنے بارے میں سوچئے، ہو سکتا ہے لوگوں نے آپ کو پہچان لیا ہو اور کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ بشرا نے جیسے اسے ہوشیار کیا۔ میرے خیالوں میں ایسا نہیں ہے، ورنہ ان کی طرف سے اب تک کوئی نہ کوئی کارروائی ہو چکی ہوتی۔ معاذ نے جواب دیا۔ آپ کا خیال ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا مشورہ کہ آپ بالکل بے فکر نہ رہیں، خطرہ ہو بھی سکتا ہے۔ اس نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ اور تم تو مجھ سے زیادہ خطرے میں ہونا، پھر تمہیں کوئی فکر کیوں نہیں؟ معاذ سے گھورا۔ میں اپنے پاس وہ رکھتی ہوں نا جس نے کامران کی ٹانگ کو نکارا کر دیا، آئندہ بھی مجھ سے پنگا لے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ بشرا کا اشارہ اپنے پسٹل کی طرف تھا۔ اتنی بھی جرأت مندی ٹھیک نہیں لڑکی، تم اپنی عمر سے بہت تیز دوڑ رہی ہو، معاذ نے اسے سمجھایا۔ میں اس دنیا میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تیز دوڑتی ہوں، مجھ پر آپ کی نصیحتیں بیکار جائیں گی۔ اس نے مسکرا کر معاذ کو جواب دیا تو اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، اور وہ اسے خداحافظ کہتے ہوئے ایک دوست کو پکارنے پر اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس روز معاذ کلاسز کے بعد یونیورسٹی سے روانگی کے لیے پارکنگ میں کھڑی اپنی بائک تک پہنچا تو سن رہ گیا۔ وہاں بیک وے مرر پر سیاہ مارکر سے ایک تحریر درج تھی، اور وہ اس تحریر کو پڑھ کر ہی سن ہوا تھا۔ معاذ بیک وے مرر پر درج تحریر دیکھ کر سن رہ گیا۔ اپنی سانسیں گننا شروع کر دو، بہت جلد تم خود کو زمین کے نیچے پاؤ گے۔ سیاہ رنگ کے باریک مارکر سے آئینے پر لکھی یہ تحریر یقیناً دھمکی تھی، اور وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ دھمکی کس کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس دھمکی نے اس کی خوش فہمی بھی دور کر دی کہ اس روز بشرا کی مدد کرتے ہوئے کامران اور سلطان اسے نہیں پہچانا تھا۔ وہ دونوں اسے پہچان گئے تھے، لیکن فوری طور پر کوئی رد عمل شاید اس سے ظاہر نہیں ہو سکا کہ دونوں ہی زخمی تھے۔ کامران پیر میں لگنے والی گولی کی وجہ سے کافی دنوں کے لیے بستر کا محتاج ہو گیا تھا، اور سلطان اس سے اپنے دانت توڑوانے کے بعد فوری طور پر کسی کو شکل دکھانے کے لائق نہیں رہا تھا۔
कामरान के बारे में तो इसे अंदाज़ा था कि वो अभी कुछ अरसा और यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, लेकिन शायद सुल्तान आ गया था या इसने फिर अपने किसी दोस्त की मदद से ये काम करवाया था। कुछ देर इस बात पर गौर करने के बाद इसने अपने शाने उचकाए और लॉक खोलकर बाइक स्टार्ट करने लगा। इसकी फितरी बेनियाज़ी और बेखौफी ने इसे चंद लम्हों से ज़्यादा इस धमकी पर तवज्जो देने की जहमत नहीं दी थी और वो खुद से जो होगा देखा जाएगा कहता वो बाइक पार्किंग से निकाल कर ले गया था। अभी वो मेन गेट से काफ़ी फासले पर था कि इसने एक खुली जीप को बिल्कुल अचानक ही रास्ते के दरमियान तिरछा होकर खड़ा होता हुआ देखा। धमकी आमेज अल्फाज अभी तक इसकी बाइक के अकली आईने पर दर्ज थे। ऐसे में इसके लिए अंदाज़ा लगाना क्या मुश्किल हो सकता था कि इस तरह इसके रास्ते में हायल हुनर लोग कौन हो सकते हैं। खतरे का एहसास होने के बावजूद इसने अपनी बाइक नहीं रोकी। वो फितरी तौर पर निडर था और ये गवारा नहीं कर सकता था कि इसे धमकाने वालों यूँ खुल्लम खुल्ला इसका रास्ता रोकने खड़े होंगे और वो रास्ता बदल जाए। वो ऐसी बुज़दिली दिखाता तो वो लोग मज़ीद शेर हो जाते और ये खुद इसके हक़ में अच्छा नहीं होता। खतरे से भागने के बजाय सामने आकर इसका मुकाबला कर लेना ही बेहतर था। चुनांचे अपनी बाइक को इसी रफ्तार से चलाता रहा। अब जीप में सवार अफराद के चेहरे वाज़े हो गए थे। ड्राइविंग सीट पर सुल्तान खुद बैठा हुआ था और दांत न कोसे इसकी तरफ देख रहा था। इसके मुंह पर पूरे दांत देखकर वो समझ गया कि किसी माहिर दंदान साज ने इसमें पैदा होने वाले ऐब को दूर कर दिया है। आदमी के पास पैसा हो तो ऐसे ही अपने ऐबों पर पर्दा डालने का इंतजाम कर लिया करता है, लेकिन बहरहाल कोई भी शय हमेशा पर्दों के पीछे छुपी नहीं रहती। सच को कभी ना कभी तो सामने आना होता है, लेकिन कामिल सुल्तान जैसे कबील के लोगों को ये बात कभी समझ नहीं आ सकती। सुल्तान के सामने पैसेंजर सीट पर इन्हीं का ग्रुप का एक लड़का बैठा हुआ था। माज को इसका नाम मालूम नहीं था, लेकिन वो इसे कई बार कामिल सुल्तान के साथ देख चुका था। वो सुल्तान से भी ज़्यादा किनातोज नज़रों से देखता हुआ शाह का वफादार होने का हक़ अदा करने की कोशिश कर रहा था। फासले से इन सारी बातों को नोट कर लेने के बावजूद माज ने अपनी बाइक की रफ्तार कम नहीं की। इसके लिए अच्छी बात यह थी कि इसे इन दोनों ही के हाथों में कोई हथियार नज़र नहीं आ रहा था। इस जगह शायद वो हथियार इस्तेमाल करने के मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते थे। गेट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था और गेट पर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ रेंजर्स के जवान भी मौजूद होते थे। इनकी मौजूदगी में खुल्लम खुल्ला हथियार इस्तेमाल करके बच जाना आसान नहीं था और इसी नुक्ते ने माज के इत्मीनान को आखिरी लम्हे तक मुतज़लज़िल न होने दिया था। अब वो जीप से इतने कम फासले पर था कि हकीकत में वो लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए थे। माज ने यह भी नोट कर लिया था कि जीप रुकी हुई ज़रूर है, लेकिन इसका इंजन स्टार्ट है। जीप और इसके बाइक के दरमियान फासला मुश्किल से 1 गज रह गया। तब अचानक जीप हरकत में आई और इसके रास्ते से हट गई। माज अपनी बाइक आगे निकालता चला गया। पागल के बच्चे खामखा अपनी दौलत और ताकत की नुमाइश करते रहते हैं। माज के कानों ने जुमला सुना और इसने पहली बार नोट किया कि एक दूसरी बाइक भी इससे ज़रा ही पीछे चली आ रही थी। इस बाइक पर 2 लड़के सवार थे और उनमें से एक ने बुलंद आवाज़ में अपने साथी से अपने ख्यालात का इजहार किया था। माज ने ये नहीं सोचा कि इन लड़कों की वजह से सुल्तान इसके रास्ते से हट गया था। वो पहले ही बात समझ चुका था कि इस जगह पर सुल्तान इस पर हमला नहीं कर सकता। वो इसके साथ सिर्फ चूहे बिल्ली का खेल खेलने की कोशिश कर रहा था और शायद ये समझ रहा था कि इस तरह वो माज के असाब पर दबाव डाल सकेगा, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इसने अपनी सरकश से माज के अंदर के सरकश और ज़िद्दी शख्स को जगा दिया है, जो अपनी ज़िद और सरकशी में कुछ और भी ज़्यादा मजबूती से इनके मुकाबले डट जाएगा। जुल्म जबर के सामने सीना सिपर नौजवान की दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।